قرآن نے ہمیشہ ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آیات میں گفتگو کی ہے، اللہ نے کلام کیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک ہی جملہ بولنا ہو اپنی امی سے اور وہی جملہ بولنا ہو اپنی بیٹی سے، آپ ایک ہی جیسے الفاظ استعمال کرتی ہیں؟ فرض کریں آپ کی امی سامنے کھڑی ہیں، آپ نے روزہ کھولا یا ابھی 20-25 منٹ پہلے آپ صوفے پر بیٹھی ہیں، آپ اپنی بیٹی سے کہتی ہیں، بیٹی آتی ہے کہتی ہیں بیٹا مجھے ایک گلاس پانی لا دو۔ ہم؟ اب آپ کی امی آئی سامنے سے، آپ کا اٹھنے کا دل نہیں کر رہا، کیا امی سے پانی مانگا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ تو آپ لوگ تو اما ہی ہیں، بھاگ بھاگ کے اپنے بچوں کو پلاتے ہیں، وہ تو وہیں کمرے سے آوازیں لگاتے ہیں، اما ٹرے لا دیں، اما چاول لا دیں، اما بریانی لا دیں، اما جی میرے آقا ٹرے لے کے حاضر۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اما سے پانی مانگا جا سکتا ہے obviously، اگر امی کی طبیعت خراب ہے، اب یہ نہیں ہے کہ امی بخار میں بیچاری جو ہیں وہ پھونک رہی ہیں اور بستر پر لیٹی ہیں اور بچہ آواز لگا رہا ہے اما بس کھانا تو آپ ہی بنا کے دیں گی مجھے، اس کی بات نہیں ہو رہی، بٹ اما الحمدللہ صحت مند ہیں، ہیلدی ہیں، سامنے سے گزر رہی ہیں، آپ ان سے پانی مانگ سکتے ہیں۔ بٹ دا پوائنٹ از، بیٹی سے آپ نے کہا بیٹا مجھے پانی لا دو، امی سے کہیں گی امی پانی لا دو، امی سے کہیں گی پلیز اما پانی لا دیں گے ایک گلاس؟ بدل گئے نا الفاظ۔ آپ کا سبسٹنس جو آپ کہنا چاہ رہی تھی وہ تو وہی تھا، بٹ آپ نے الفاظ کا رد و بدل کر دیا۔ اگر آپ نہیں کرتی، بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے، بعض لوگ کہتے ہیں میں تو سچی بات کرتی ہوں، مجھے اس سے پرواہ نہیں ہوتی سامنے کون بیٹھے، بالکل نامناسب۔ آپ کو بیان کی کوالٹی اللہ نے دی ہے، آپ نے اس کو ہارنس نہیں کیا۔ آپ کو سچ بولنا ضرور ہے، لیکن سچ بولتے ہوئے آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کس کو بات کر رہی ہیں، آپ کے سامنے سننے والا کون ہے، آپ کس کو ایڈریس کر رہی ہیں۔ جس ٹون میں آپ اپنے بیٹے سے بات کرتی ہیں، اس ٹون میں آپ اپنے والد اور اپنے شوہر سے بات کر سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ بعض اوقات ہم خواتین اپنے شوہروں سے ویسے ایسی بات کر رہی ہوتی ہیں، سننے والا سمجھتا ہے پتہ نہیں بیٹے کی بات کر رہی ہیں، ڈرائیور کی بات کر رہی ہیں کہ شوہر کی بات کر رہے ہیں۔ نہیں نہیں، وہ آیا تھا، مطلب کوئی حلال حرام کی بات نہیں کر رہی ہوں اس وقت، آپ کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، ویل اینڈ گڈ، بٹ ایک فرق پتہ چلنا چاہیے نا۔ نہیں نہیں، وہ آیا تھا، آپ پوچھے کون آیا تھا؟ میں اپنے ہسبینڈ کی بات کر رہی ہوں، صحیح۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں، چلیے یہ تو میں نے بائی دا وے کہہ دیا، اٹس اپ ٹو یو، آپ کا اپنا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ معاملہ ہے۔ پرسنلی میں نے اپنے اما ابا سے یہ سیکھا ہے اپنے خاندان میں کہ شوہر کو آپ کہہ کے بات کرنی چاہیے، مطلب تم کہہ کے، یہ اب ٹرینڈ شروع ہو گیا۔ آپ سوچیں آپ کی نانی آپ کے نانا کو کہتی ہیں تم ادھر آؤ، آپ اور میں اس کو رجسٹر نہیں کر سکتے کہ نانی نانا سے کہہ رہی ہیں تم ادھر آؤ، نہیں کر سکتے نا، تو ہمیں کون سے سرخاب کے پر لگ گئے؟ ہم؟ سوچنے کی بات ہے، اٹس جسٹ دا خوبصورتی آف دا ریلیشن شپ، اس میں کوئی بلیک اینڈ وائٹ رولز اور ریگولیشنز کی بات نہیں ہو رہی ہے، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ کس ویلیو سٹرکچر، کس فیملی بیک گراؤنڈ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کا بیٹا ہے اور وہ نماز نہیں پڑھتا یا ڈنڈی مارتا ہے، بار بار چھوڑ دیتا ہے، آپ کس طرح سے اس کو بار بار جملے بولتی ہیں، کتنی مرتبہ بولتی ہیں، کب محبت سے بولتی ہیں، کب ڈانٹ کر بولتی ہیں، کب نصیحت کے انداز میں بولتی ہیں، صحیح۔ اس کے مقابلے میں آپ کے ہسبینڈ ہیں جو اسی سینیریو پر ہیں کہ کبھی کبھی نماز پڑھتے ہیں کبھی کبھی نہیں پڑھتے، جس ٹون میں، جن الفاظ کے سلیکشن میں، جن جملوں میں آپ نے اپنے بیٹے سے بات کی تھی، ایز اٹ از آپ اپنے ہسبینڈ سے بھی بات کر سکتی ہیں؟ سچ بتائیے گا، نہیں کر سکتے، کرنا نہیں چاہیے، کر بھی نہیں سکتے اور کرنا بھی نہیں چاہیے، وہ پٹ آف ہو جائیں گے۔ ہر انسان کا اپنا مقام ہوتا ہے اور ہمیں یہ قرآن چیز سکھاتا ہے۔ قرآن نے صحابہ سے بھی بات کی ہے، قرآن نے مشرکین سے بھی بات کی ہے، قرآن نے نافرمان لوگوں سے بھی بات کی ہے، قرآن نے بعض اوقات سٹل انداز میں منافقین کا ذکر بھی کیا ہے، قرآن نے اہل کتاب کو بھی ایڈریس کیا ہے۔ جو لوگ قرآن کی زبان کو گہرائی میں سمجھتے ہیں، ان کو الفاظ کے سلیکشن سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کہاں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی محبت بھرے الفاظ سے جملہ کنسٹرکٹ کیا ہے، کہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی دھمکی ہے، کہاں اللہ کی طرف سے کوئی چیلنج ہے، کس جگہ پر اللہ کا غضب جو ہے وہ الفاظ کے پیچھے جھلک رہا ہے۔ تو یہ وہ انداز ہیں جو آپ کو اور مجھے قرآن سے پتہ چلتے ہیں
کہ کس سے بات کی جا رہی ہے، دیٹ کاؤنٹس. اس جگہ پر یہ جو آیت ریپیٹ ہوئی ہے، آخری بات، آپ اپنے ٹین ایج بچے کو نماز پڑھنے کے لیے زندگی میں ایک دفعہ کہہ دیں، کافی ہے؟ نہیں. دن میں کتنی مرتبہ کہنا ہوتا ہے؟ 5 تو نمازیں ہوتی ہیں. سو ہر نماز کے لیے کم سے کم 5 دفعہ تو کہنا ہوتا ہوگا نا، بار بار کہنا ہوتا ہے. یہاں پر یہ آیت جس طرح سے اس کو لایا گیا ہے، آپ کو میں نے شروع میں ہی بتا دیا تھا کہ اسٹرانگ اوپینین یہی ہے کہ سورۃ الرحمن مکی سورت ہے. اب یہاں بات یہ آئی گئی ہے تو میں آپ کو مینشن کر دوں، بعض آپ کو تفاسیر کے اندر سورۃ الرحمن مدنی ملے گی، لیکن یہ کسی صورت ایسی اور بھی صورتیں ہیں جس کے اوپر اختلاف ہے کہ وہ مدنی ہے یا مکی ہے. دیکھا یہ جاتا ہے کہ آپ کن تفاسیر کو فالو کر رہے ہیں اور انہوں نے ماسز کے اندر اس صورت کو کس طرح سے لیا ہے. مگر پھر بھی میں نے کوشش ہمیشہ کی ہے کہ جہاں پر ڈفرینس آف اوپینین ہے اس کو آڈینس کے سامنے رکھ دیا جائے. سورۃ الرحمن ان چند صورتوں میں سے صورت ہے جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ مدنی ہے، بعض کہتے ہیں یہ مکی ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، اکرمہ بن ابی جہل اور مفسر قرآن قتادہ، ان کے مطابق یہ مدنی صورت ہے. لیکن آپ کو کئی اوتھینٹک نیریشنز ملتی ہیں. اب ان کے مطابق یہ مدنی کس طرح سے ہے، اس لیے کہ ان کا کہنا ہے کہ کچھ چنک اس کا مکی کا ہے اور میجر چنک اس کا مدنی ہے، واللہ عالم. دوسرا اوپینین جو ہے وہ یہ ہے کہ اسٹرانگ ایویڈنسز موجود ہیں کہ یہ مکی صورت ہے. ایک آپ کو میں نے حدیث سنائی تھی جو لیلۃ الجن کے بارے میں تھی، بہت سے مفسرین نے اس کو سامنے رکھا ہے اور کہا ہے کہ یہ مکی صورت ہے. مسند امام احمد میں اسما بنت ابی بکر سے جو نیریشن آتی ہے اس کا مفہوم یہ آتا ہے کہ انہوں نے مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع کے مکی دور میں حرم میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، سنا، اور آپ اس وقت یہ آیت تلاوت کر رہے تھے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ترمذی مستدرک حاکم میں جابر بن عبداللہ سے آپ کو یہ تمام روایات جو ہیں ملتی ہیں. سو اسٹرانگ اوپینین زیادہ تر اسکالرز یہی کہتے ہیں کہ یہ مکی صورت ہے. اگر کہیں آپ کو مدنی صورت لکھا ہوا مل جائے تو کوئی اس پر جو ہے وہ ہائپر وینٹیلیٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مدنی کیسے ہو گئی، یہ تو مکی تھی، یہ تو مس پرنٹ ہے، یا یہ مس پرنٹ ہے یا ہمیں غلط بتایا. نہ وہ مس پرنٹ ہے نہ آپ کو غلط بتایا ہے. دین کی وسعت بہت اہم ہے سمجھنا. اس لیے میں نے کیو این اے میں بتایا تھا کہ اس وقت لوگوں سے بات کریں جب آپ کے پاس علم اتنا ہو کہ آپ گرفت رکھتے ہوں اس ٹاپک کے اوپر، اس سبجیکٹ کے اوپر. تو جب یہ اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ مکی صورت ہے تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ بالکل جیسے کسی نوجوان کو ایک نیکی کی طرف لانے کے لیے اس کو بار بار موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے، اسی طرح سے بعض دفعہ انسان سٹبن ہوتا ہے جن کے اوپر ایک اچھی بات، 2 اچھی باتیں، 10 اچھی باتیں اثر نہیں کر رہی ہوتی، تو ان کو جگانے کے لیے بات کو ریپیٹ کیا جاتا ہے. یہاں آڈینس مکی دور کے حوالے سے قریش مکہ تھے، اور قریش مکہ بڑی بڑی نشانیوں کو جھٹلا رہے تھے. قریش مکہ بڑی بڑی نعمتوں کو جھٹلا رہے تھے. اللہ نے قریش کو، عرب کو سلیکٹ کیا تھا قرآن نازل کرنے کے لیے. قرآن آیا تمام انسانوں کے لیے ہے، لیکن قرآن کے اولین مخاطب عرب ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے، انہی کے درمیان میں تھے. تو یہ قریش قرآن کی نعمت کو جھٹلا رہے تھے. یہ قریش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب کی پرسنالٹی کو جھٹلا رہے تھے. یہ قریش جو تھے ان کو اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی تھی کہ اسلام کا پودا مکہ میں لگایا گیا تھا اور یہ اس نعمت کو ریجیکٹ کر رہے تھے. قریش حرم کی اتنی بڑی نعمت کو جھٹلا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے لیے دنیا میں جو واحد مقام سلیکٹ کیا تھا وہ اسی مکہ معظمہ کی زمین پر تھا. قریش اس نعمت کو جھٹلا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس حرم کی وجہ سے ان کو پورے عرب میں پرامن رکھا ہوا تھا. پورے عرب میں جنگیں ہوتی تھیں، حرم کی حدود میں جنگ کی اجازت نہیں تھی. پورے عرب میں قافلے لوٹ لیے جاتے تھے،
قریش کے قافلے سیریا تک جاتے تھے اور کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ قریش کے قافلے پر حملہ کرے، اس لیے کہ قریش حرم کعبہ کے کسٹوڈینز تھے۔ تو یہ ساری اللہ کی وہ نعمتیں ہیں جو ان لوگوں کے پاس تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا دعویٰ کیا اور ان لوگوں نے اپنی سٹبرنس میں ان تمام نعمتوں کو جھٹلایا، شکر سے دور ہو گئے۔ تو مفسرین کہتے ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو جگانے کے لیے اس آیت سے ہیمرنگ کی ہے۔ دس از اے لٹرل ہیمرنگ۔ اگر آپ اس آیت کو سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوانے کے بعد بار بار یہ بات مینشن کر رہا ہے کہ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک وجہ اپنے بندوں کے ذریعے ہم تک یہ پہنچائی کہ اس آیت کو ریپیٹ کرنے کا مقصد انسان کے دل سے وہ سخت کرسٹ توڑنا ہے جو ناشکری کی وجہ سے، جو غفلت کی وجہ سے، جو جاہلیت کی وجہ سے اس کے دل کے ارد گرد آ جاتا ہے۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ اب آ جائیں ربی کما پر۔ ربی کما میں کما از اے پروناؤن، پروناؤن تسنیہ کا ہے، ڈیول کا ہے۔ انسان تو پہلے مینشن کر دیے گئے، لیکن دوسری سپیشی کون سی ہے اس کو ابھی تک سورت میں مینشن نہیں کیا گیا۔ مفسرین کے مطابق اس سورت کے اولین مخاطب دو ہیں۔ شان نزول کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو نمبر 1 قریش کے لوگ ہیں جو نعمتوں کو جھٹلا رہے تھے۔ شان نزول کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے گا تو نمبر 1 میں اسپیسیفکلی قریش آئیں گے، اور اگر ان جنرل دیکھا جائے گا تو نمبر 1 میں تمام انسان آئیں گے۔ ٹھیک ہے، تو شان نزول کے پوائنٹ آف ویو سے اولین مخاطب میں پہلے وہ لوگ تھے جو قریش کے لوگ تھے اور نعمتوں کو جھٹلا رہے تھے، اور دوسرے مخاطب وہ تھے جو کہ ان قریش کے ہڈن فالوورز تھے، یا آپ کہہ لیجئے ان کے انویزیبل ہیلپرز تھے، شیاطین، جو ان کو وسپر کرتے تھے، جو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈینائی کرنے کی طرف موٹیویٹ کرتے تھے، جو ان کو اسلام کی تعلیمات کو دل میں اترنے سے بیریئر بنا دیتے تھے۔ اور مفسرین اگر آپ تفاسیر پڑھیں گے، خاص طور پہ کلاسیکل سکالرز کی، تو آپ کو اس کے اوپر کئی ڈسکشنز ملیں گے کہ یہ کما کیا ہے۔ اسٹرانگ اوپینین ڈیفینیٹلی، اور جو آیت کے جو ریفرنسز ہیں سورہ رحمان کے جس طرف جاتے ہیں وہ یہی ہے کہ یہ کما میں ایک سپیشی انسان ہے، دوسری سپیشی جن ہے۔ لیکن بعض تفاسیر میں مینشن کیا گیا ہے، اور جن کیوں ہیں، ایک تو ریفرنس آپ کو بتا دیا، ایک تو آپ جو آیت نمبر 14 آئے گی اس میں دیکھیں گی کہ آگے جنات کا ذکر آئے گا، اور دوسرا جو شان نزول میں واقعہ ہے احادیث کا لیلۃ الجن سے، اس میں زیادہ تر اسٹرانگ اوپینین امنگ دا اسکالرز یہی رہا ہے کہ کما میں انسان اور جن مراد ہیں۔ پھر بھی آپ کو بتانے کے لیے جسٹ فار دا ریفرنس، بعض اسکالرز نے کہا کہ کما کے اندر مرد اور عورت بھی ہو سکتے ہیں، یعنی مرد اور عورتوں کو ایڈریس کیا گیا ہے۔ بعض نے کہا کہ کما میں مسلم اور نان مسلمز بھی ہو سکتے ہیں۔ اور تیسرا اوپینین بعض اسکالرز کا یہ ہے کہ عربی زبان میں ڈیویلٹی کو مینشن کیا جاتا ہے جسٹ فار دا ایمفیسس، تسنیہ کو لایا جاتا ہے، اینڈ اٹس اصول ان عربی زبان۔ ضروری نہیں ہوتا جب بھی آپ ڈیول دیکھیں، تسنیہ دیکھیں تو وہاں دو لوگ مراد ہو۔ بعض مقامات ایسے جیسے قرآن میں سورۃ قاف میں آتا ہے، سورۃ قاف کی آیت نمبر 24 میں آتا ہے وَأَلْقِيَ فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ، ہر حق کے دشمن کو جہنم میں ڈال دو۔ القیہ وہاں پر ڈیول آیا ہے، لیکن اس سے مراد دو نہیں ہے، وہ صرف ایمفسس کے لیے آیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ڈیول آتا ہے عربک لینگویج میں، ایک ریزن کیا بتائی اسکالرز نے، صرف ایمفسس کے لیے۔ تو ٹوٹل 4 رائے آپ کو مختلف تفاسیر سے ملتی ہیں۔ دس از دا سنوپسس۔ بعض اسکالرز کہتے ہیں کما سے مراد مرد اور عورت ہیں، بعض اسکالرز کہتے ہیں کما سے مراد مسلمز اور نان مسلمز ہیں، بعض کہتے ہیں کہ تیسرا اوپینین یہ ہے کہ یہ ڈیویلٹی جو ہے صرف ایمفیٹک وے میں آئی ہے، تاکید کے لیے آئی ہے، اس کا مطلب یہاں تسنیہ نہیں ہے۔ اور اسٹرانگسٹ اوپینین امنگ دا اسکالرز، امنگ دا مفسرون یہ ہے کہ کما نمبر 4 انسان اور جن ان دو کے لیے آیا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ اسی کو فالو کریں گے جو ہمارے پاس آ گیا کہ یہ جنوں اور انسانوں کی بات ہے۔ جن کو آگ سے پیدا کیا گیا، انسانوں سے بہت پہلے پیدا کیا گیا، اور
کیا فرشتے جنوں سے پہلے آئے تھے یا بعد میں آئے تھے؟ فرشتے اس سے بھی پرانی اللہ کی مخلوق ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے پہلے جنوں کو پیدا کیا، جنوں سے پہلے فرشتوں کو پیدا کیا، اور یہ جن جو ہیں ان کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے. انسان کو جب زمین کا خلیفہ بنایا گیا، اس سے پہلے جن اس زمین کے اوپر ہیبیٹنٹ تھے، یہ جن یہاں رہتے تھے، جن اس زمین کے اوپر خلیفہ بنائے گئے تھے.